بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالی سے تعلق پیدا کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 26 جنوری سن 1917۔ یہ حقیقی بات ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے تعلق رکھتا ہے وہ خود بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، ایک بڑے دربار میں بعض بڑے بڑے اہلکار نہیں جا سکتے، مگر بادشاہ کا چپراسی جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی بڑی چیز سے وابستگی حاصل کرتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کی بڑائی بھی ہو، اور یہ ایک سچی بات ہے کہ خدا کا ذکر اور اس کا نام مٹ نہیں سکتا۔ اس لیے جو شخص خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے وہ بھی نہیں مٹ سکتا۔ سن 1917 کے اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی بیان فرماتے ہوئے اسے اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ قرار دیا۔ نیز جماعت کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ خدا تعالی سے پختہ تعلق پیدا کریں۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعوذ، سورہ فاتحہ اور سورہ العصر کی تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ اسلام کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ تو لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنۃ۔ ترمذی کتاب الایمان، باب ما جاء فی من یموت و یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ ان الفاظ کا مفہوم تو اسلام کے سوا غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بھی صداقتیں ہیں اور وہ بھی خدا کے نبیوں کے نوشتوں کے حامل ہیں، مگر باوجود اس کے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو نجات نہیں پا سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں قولوں سے بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے، در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ مراد ہے کہ من عمل بالاسلام، یعنی جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنائے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ سے یہ استنباط نہیں ہوتا کہ انسان بے عمل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ پھر آپ ہی فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کو ایک جانو اور مجھ کو اس کا رسول مانو۔ غرض اللہ کے ماننے میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سب تعلیم اور قرآن و حدیث بھی داخل ہیں، یعنی اسلام میں جس قدر احکام ہیں وہ سب پھل ہیں، اور لا الہ الا اللہ بیج ہے۔ جس کے پاس صحیح اور سالم بیج ہوگا وہ اس کو بوئے گا تو ضرور وہ پھل لائے گا، اور جس کو اچھے پھل حاصل ہوں وہ سمجھ لے کہ ان کا بیج اچھا تھا، اور جس کو کوئی پھل نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کا بیج ناقص تھا۔ تو جب دل صاف ہو تب ہی ایمان درست ہوتا ہے، لیکن اگر پھل اچھا نہیں پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بیج نے دل سے تعلق نہیں پکڑا۔ جیسے مثلا زمین میں کوئی شخص بیج ڈالے مگر وہ ناقص اور خراب ہو تو ضرور ہے کہ اس بیج کو کوئی پھول پھل نہ آئے، اور یہ کہ وہ زمین سے سر ہی نہ اٹھائے۔ غرض لا الہ الا اللہ اسلام کا ایک بیج ہے جو ایسی زمین میں پڑ کر پھل پھول نہیں لا سکتا جو اس کی اہل نہ ہو۔ اگر ہم خدا کے فعل یعنی کائنات دنیا کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز خدا کی ہستی کی محتاج ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو قائم بالذات ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ رویا میں لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھائے گئے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے وجود کے قیام کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہو، مگر خدا ایک ایسی ہستی ہے جو قائم بالذات ہی نہیں بلکہ قیوم بھی ہے، یعنی دوسروں کو بھی قائم رکھنے والی ہے۔ پس جو اشیاء اپنے وجود کے قیام کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج ہیں وہ اس بات کی اہل نہیں ہیں کہ ان کو خدا یا معبود کہا جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہی مضمون بتایا گیا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی چیز قائم بالذات نہیں۔ مثلاً چھت ہی ہے جو قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ دیواریں نہ ہوں۔ چھت خواہ لوہے کی ہو مگر دیواریں کمزور ہوں تو چھت کی مضبوطی کچھ کام نہیں دے سکتی، کیونکہ چھت کا قیام اپنی مضبوطی کی بنا پر نہیں بلکہ اس کا قیام ہے دیواروں پر، اور جب دیواریں کمزور ہیں تو چھت بھی گویا کمزور ہی ہے۔ اس کی جہاں دیواریں گری وہیں چھت بھی ضرور زمین پر آ رہے گی، لیکن اگر دیواریں ایسی ہیں جو 1-2 ماہ یا سال 2 سال یا 100 سال یا 1000 سال تک رہ سکتی ہیں تو چھت بھی اس مدت تک رہ سکتی ہے۔ تو جو چیز کسی دوسری چیز کے سہارے پر قائم ہو وہ اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک سہارا دینے والی چیز قائم رہے، مگر جو ہی اس کا خاتمہ ہوا وہ بھی جاتی رہے گی۔ چونکہ دنیا کی اشیاء میں انسان بھی داخل ہے اور وہ بھی دوسری چیزوں کے سہارے قائم رہتا ہے، اس لیے اس پر بھی یہ بات عائد ہوتی ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے، اور ہر ایک انسان کے دل میں خواہش ہے، اور اس خواہش سے کوئی دل خالی نہیں، اور کوئی انسان نہیں جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور فنا نہ ہو، خواہ کوئی جاہل سے جاہل ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کی بھی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اس کو موت نہ آئے۔ جب ہم حج پر گئے تو میر ناصر نواب صاحب سے ایک شخص ملا جو نہایت ضعیف تھا اور حج کو جا رہا۔ ایک دن میں نے اس کو منا کے مقام پر پوچھا کہ میاں عبد الوہاب، یہ اس کا نام تھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھہر جاؤ سوچ کر بتاتا ہوں۔ میں نے کہا مذہب کے متعلق سوچنے کی کون سی بات ہے، جو تمہارا مذہب ہو بتا دو۔ کہنے لگا جلدی نہ کرو بتاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا اچھا جب حج سے واپس جاؤں گا تو اپنے وطن سے مولوی صاحب سے پوچھ کر اپنا مذہب لکھوا کر بھیجوں گا۔ میں نے کہا تم خود بتاؤ۔ کہنے لگا اچھا ٹھہرو بتاتا ہوں، میرا مذہب اعظم ہے۔ میں نے کہا میاں اعظم تو کوئی مذہب نہیں۔ کہنے لگا ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو سوچنے دو، میرا مذہب الہ الہ ہے۔ میں نے کہا میاں یہ بھی کوئی مذہب نہیں۔ آخر کہنے لگا میرا مذہب ہے اعظم علیہ۔ میں سمجھ تو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتا ہے، مگر پھر میں نے کہا کہ اعظم علیہ تو کوئی مذہب نہیں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ تم تو جلدی کرتے ہو، میرا مذہب حنیفہ اعظم علیہ، اور پھر بڑی مشکل سے کہا اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں کہا تم جلدی کرتے ہو، میں اپنے گھر سے تمہیں لکھوا بھیجوں گا۔ اب اس شخص کو دیکھو، نہ اس میں طاقت اور نہ خرچ، مگر مدینے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا میاں عبد الوہاب مدینہ جانا فرض نہیں، تم مت جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرے بیٹوں نے کہا تھا کہ مدینے ضرور جانا۔ تو اس قسم کے لوگ بہت ہیں جن کو معلوم نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، مگر اپنا نام قائم رکھنے کی ان میں خواہش ہوگی۔ ایسے لوگ نہ خدا کو جانتے ہیں نہ خدا کے رسول کو، مگر انہیں یہ خواہش ضرور ہے کہ ان کا نام قائم رہے۔ پھر لوگ اولاد کی خواہش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا نام نہ مٹ جائے، مگر باوجود اس بات کے ان کو یقین نہیں کہ اگر ہمارے اولاد ہوئی بھی تو یہ کیا یقینی بات ہے کہ اس اولاد کے اولاد ہوگی، اور اگر پوتے ہوئے بھی تو یہ کوئی یقین نہیں کہ آگے بھی اولاد ہوگی۔ لیکن ان کی یہ خواہش کیوں ہے؟ اس لیے کہ نام قائم رہے، اس لیے کئی شادیاں کراتے ہیں، پھر اپنا اور بیوی کا علاج کراتے ہیں کہ کسی طرح اولاد ہو۔ تو ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا گدڑی پوش فقیر، فلاسفر اور حکیم ہو یا جاہل مطلق، کہ ہمارا نام قائم رہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز قائم بالذات نہیں، کیونکہ ہر چیز دوسرے کے سہارے قائم ہے اور ہر ایک کو فنا لگی ہوئی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو فطرت میں رکھا گیا ہے کہ ہم قائم رہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فنا اپنا کام کر رہی ہے اور زندگیوں کا خاتمہ کر رہی ہے، اور یہ دونوں باتیں خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ یہ خواہش جو ہر ایک انسان کے دل میں رکھی ہوئی ہے جھوٹی تو ہے نہیں، کیونکہ ہر ایک انسان خواہ وہ کسی طبقے میں سے ہو اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ خواہش جھوٹی ہوتی تو اس کا وجود سب انسانوں میں نہ پایا جاتا، لیکن اس کا سب انسانوں میں پایا جانا بتلاتا ہے کہ یہ فطری بات ہے، اور جو فطرت کے تقاضے سے بات ہو
وہ خدا کی ہی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ اب ہر ایک چیز فنا ہو رہی ہے اور کسی کو بقا حاصل نہیں، اور دوسری طرف انسان کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن یہ کیسے پوری ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان کے ساتھ ہلاکت لگی ہوئی ہے۔ انسان کہہ دینے سے سب چیزیں اس میں آ گئیں، کیونکہ انسان سب اشیاء پر حاکم اور متصرف ہے۔ تو جب انسان حاکم ہے اور اس کے لیے خسر ہے تو سب چیزیں ہی گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے گھاٹے کی طرف زمانہ شہادت دیتا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر ایک چیز گھاٹے کی طرف جا رہی ہے، اور انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے۔ پھر اس کے لیے کیا ہو؟ یہی کہ انسان کوئی ایسا سہارا تلاش کرے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اور وہ سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ بس وہ انسان جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اس سے اپنا تعلق جوڑے گا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایک ایسی ہستی پر سہارا کرتے ہیں جس کو ہلاکت نہیں، جو ہر قسم کی ہلاکتوں اور مصائب سے پاک ہے، تو وہ بھی ہلاک نہیں ہو سکتے اور ان کے نام نہیں مٹ سکتے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے تعلق رکھتا ہے وہ خود بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، ایک بڑے دربار میں بعض بڑے بڑے اہلکار نہیں جا سکتے، مگر بادشاہ کا چپراسی جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی بڑی چیز سے وابستگی حاصل کرتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کی بڑائی بھی ہو، اور یہ ایک سچی بات ہے کہ خدا کا ذکر اور اس کا نام نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے جو شخص خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا وہ بھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ ایک علاج ہے اس بات کا کہ ہر ایک چیز کے لیے فنا ہے، مگر انسان اس سے بچ سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ بس اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے تعلق پیدا کرو جس کے لیے ہلاکت نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو خود ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور دوسروں کو نیک عمل کرنے کی تعلیم دی، وہ اس قابل ہو گئے کہ خدا تعالیٰ ان کو بچائے اور قائم رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ذریعے کسی کو ہدایت ہو اس کے نام بھی اس شخص کی ہر ایک نیکی کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس شخص کے ذریعے جس کو ہدایت ملے گی اس کی نیکی کے بدلے میں بھی اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت صاحب نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو شان ہے وہ پہلے کی نسبت بڑی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن لوگوں نے ہدایت پائی اور پھر ان لوگوں کے ذریعے جن لوگوں نے ہدایت پائی، ضرور ہے کہ ان سب کی نیکیوں کے بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیکی ملے اور حضور کے درجات اور مراتب میں ترقی ہو۔ تو اس وقت سے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور اس کے بعد لوگوں نے نیکیاں کی، ان کا اجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ تو جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوگا وہ ضرور ہے کہ ایک بڑی شان کا ہو۔ بعض نادان اس کے کچھ معنی لے اڑے اور کہہ دیا کہ مرزا صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تئیں بڑھاتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ کا مطلب یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت پھیلی، ضرور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے اور ثواب میں بہت سی نیکیاں ملیں، اور جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوگا اس کا جلال بھی بڑا ہوگا۔ غرض جس کا سہارا خدا پر ہو وہ بڑھے گا، اور جس کا سہارا ان چیزوں پر ہو جو ہلاک ہونے والی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بس ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدا پر سہارا ہو۔ جو شخص اللہ کے دین اور اس کے ذکر کو پھیلائے وہ ضرور بڑھے گا، چونکہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ قائم رہے اور اس کے نام کو قیام ہو، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا پر سہارا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے ہلاکت نہیں، اور جو دوسروں کے سہارے پر قائم نہیں، وہ قائم بالذات ہی نہیں بلکہ قیوم بھی ہے، کہ جس کے سہارے تمام چیزیں قائم ہیں۔ اس لیے اس سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہم مادی چیزوں کے سہاروں کو چھوڑ دیں اور صرف خداوند تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہو۔ آمین۔ الفضل 17 فروری سن 1917۔